السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ عزیزان محترم، ابھی حاضر ہو رہا تھا مسجد میں، تو ہر جگہ اپنے اپنے انداز میں لوگ حضرت حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ تاریخ اگرچہ ان باتوں کو ہمارے کو بتاتی ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کو آج پیش کرنے والے اس انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ جس میں ہمارے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں بھی ہو رہی ہے، ہماری امی جان کے بارے میں بھی گستاخیاں ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے؟ ہم تو خاموشی اختیار کیے صرف اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے، اور بہت سے ایسے لوگوں کو بھی نظر انداز کرتے تھے جو کہ معلوم تھا یہ ہمارے لیے ہلاک کرنے والے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، مگر یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے تھے کہ یہ عمل اس نے کیا نہیں تو ہم اس پہ سزا کیسے جاری کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل جس کو فیروز کہتے ہیں، اور لوگوں کو بڑی فیروزہ انگوٹھی پسند ہے، کیونکہ جو حضرت عمر اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی یاد بھی بنا لے تو کافی ہے، بلکہ آج کل تو سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے تصاویر کیا کہتے ہیں، ان کے مزار کے تصاویر بھی بک رہے ہیں، ان کی خبر کے تصاویر بھی بک رہے ہیں، اور لوگ اس کو بڑی عقیدت سے لے رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، آپ کو شہید کیا ہے۔ یہ سوچ چھوٹی ہے، ہم اس حد تک نیچے نہیں اتر سکتے جتنا لوگ اتر رہے ہیں۔ ہم حسینی کردار پیش کرتے ہیں، چنانچہ 10 محرم کو بھی ہم جو پروگرام رکھتے ہیں اس میں بھی ماشاءاللہ نماز ظہر بھی مسجد میں ادا کرتے ہیں، اور نماز مغرب بھی مسجد میں ادا کرتے ہیں، نماز عصر بھی مغرب میں ادا کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ حضرت حسین نے اپنے نانا جان کی دین کی حفاظت کے لیے اپنے نانا جان کے بتائے ہوئے راستے کو چلتے ہوئے آپ نے جو قربانی پیش کیا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر پیش کیا ہے، اور یہ سجدہ ایسا سجدہ تھا جو اللہ کو ایسا پسند آیا کہ ایسا اللہ نے قبولیت عطا فرمائی
کہ زباں پہ سبحان ربی الاعلیٰ تھا اور گردن پہ آپ کے تلوار تھی. کسی نے خوب کہا گلے پہ تیغ ہے زباں پر ہے ربی الاعلیٰ. گلے پہ تیغ تھی لیکن اللہ کا نام اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ تھا. آج ہم حسینی کردار کو جس انداز سے پیش کر رہے ہیں یہ حسینی کردار نہیں ہے. حضرت حسین نے کسی کے لیے تکلیف پیدا نہیں کیا. حضرت حسین نے اپنی قربانی کو اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس کا غم بنائیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امتحان آپ سے لیے گئے تھے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ان چیزوں میں جو 5 امتحانوں کا ذکر کیا گیا، حضرت حسین ان 5 امتحانوں میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. اور آپ نے اپنے محبوب رسول اپنے نانا جان کی محبوب امت کو یہ بتا دیا کہ اگر وقت آئے گا تمہارے پہ بھی تو تم کو اپنی جان دینے کے لیے پیچھے ہٹنا نہیں ہے بلکہ اللہ کو قرب حاصل کرنا ہے. تو جس انداز سے اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اگر تم کو جان کا نذرانہ مانگا جائے جان دے دو، مال کا نذرانہ مانگا جائے نذرانہ دے دو، اولاد کا نذرانہ مانگا جائے وہ بھی لے لو، جو کچھ دینا ہے دے دو، کیونکہ تم یہاں دیں گے اللہ اس کا بدل قیامت میں تم کو عطا فرمائے. جو دنیا دار ہے نا ان کو دنیا عزیز رہتی. میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرا گھر، میری دکان، میرا یہ میرا وہ، اور میرے میں میرے رہتے نا تیرے رہتے جانے کے بعد ان کی اولاد بالکل نہیں پوچھتی. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا انداز زندگی الگ ہوتا ہے. وہ جو کچھ رہتے ہیں اللہ کے لیے رہتے ہیں. کھاتے ہیں تو کیوں؟ آپ بولیں گے پیٹ بھرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے اللہ اتنی طاقت دے رہا کھانے میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں اتنی طاقت اس غذا سے حاصل کر لوں کہ میں اپنے رب کو سجدہ کر سکوں. کماتے کیوں ہیں وہ لوگ؟ کماتے اس لیے ہیں کہ کمائی کا معاملہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کو اپنے گھر والوں کو اس کے حلال کھلانا. سوتے کتنا ہے؟ سوتے اتنا ہے جتنا ان کو دن میں اللہ کی عبادت سے دنیا داری سے اپنے کو لگا کے رکھنا ہے. تو مختصر سوتے ہیں، مختصر کھاتے ہیں، مختصر بات کرتے ہیں، مختصر زندگی گزارتے ہیں، مختصر انداز میں زندگی گزارتے ہیں. آج ہمارے گھروں کو ہم سجانے 1000 روپے لگا رہے نا، ایسا رنگ ہونا، ایسی لکڑی ہونا، ایسا ڈیکوریشن ہونا. کیا کرتے ہیں میاں؟ ایک ڈیکوریشن اندر ہونے والا ہے تمہارا. جو ہر انسان جتنے دنیا میں آئے ہیں ہر بات کا انکار کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ ان کو ایک دن اس خبر میں جانا ہے، اس اندھیرے گھرے میں جانا ہے جہاں نہ تمہاری صورت کام آئے گی، نہ تمہاری دولت کام آئے گی، نہ تمہارا تکبر کام آئے گا، نہ تمہاری بڑائی کام آئے گی. سب کچھ ایک دن فنا ہونے والا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر ایک کو موت آنے والی ہے. چاہے دیر سے آئے گی یا چاہے جلد آئے، موت تو آنے والی ہے اور آ کے رہے گی. کلو بدل ہے یا فان. دنیا میں جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ، بڑی سے بڑی بلڈنگ ابھی دیکھیں نہیں آپ. ایک زلزلہ آیا اور وہ زلزلے کا اتنا 1.8 کا زلزلہ آیا اور وہ بھی وہ ملک میں آیا جہاں سائنس
ترقی کر رہی ہے، جہاں کی سائنس، جہاں کے لوگ بڑے اونچے سمجھے جاتے ہیں، ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں، کیا وہ ترقی کام آئی ان کے؟ کیا وہ بلڈنگیں ان کے کام آئی؟ کیا ان کے وہ کارخانے ان کے کام آئے؟ ایک زلزلے نے بڑی سے بڑی بلڈنگوں کو تاش کے پتوں کے جیسے بکھیر دیا، مرنے والے مر گئے، اور دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو تمہاری بلڈنگاں بھی ایک دن ہمارے حکم پہ نصف و نابود ہو جائیں گے، ہم جب تک چاہے یہ بلڈنگاں رہیں گے، ہم جب لے جائیں گے تو یہ بلڈنگاں بھی تمہارے لیے موت بن جائیں گی۔ میرے عزیز دوستو، ابھی بھی ہم کو وقت ہے، ابھی بھی ہم کو اللہ نے وقت دیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم دنیا داری کے طرف رہے، بجائے اس کے کہ ہم واہ حاصل کرنے کی طرف رہے، بجائے اس کے کہ ہم دنیا داری کو ترجیح دیں، آؤ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو پکارو، اللہ تمہارے 100 گناہوں کے باوجود تمہاری توبہ قبول کرنے تیار، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا ہے گناہگار آدمی، اگر تو 100 بار گناہ کرا ہے پھر بھی آج ہم کو توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ 100 آدمیوں کو مار دیا ہے، 100 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، لیکن جب وہ ارادہ توبہ کر کے نکلتا ہے کہ میں توبہ کروں گا، اللہ نے وہ راستے کو خرید کر دیا، اور جو جہنم میں جانے والا تھا اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اب اپنی من چاہی زندگی چھوڑ دو میرے بھائی، من چاہی زندگی میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آج ہم اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا، بلڈنگاں بنا رہی، میرے بیٹے سکون سے رہنا، عمر بن عبدالعزیز بادشاہ وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، بلکہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عمر ثانی ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی خلافت کا حق ادا کیا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے۔ آپ کو معلوم، جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ دنیا سے جا رہے ہیں، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے یہ الفاظ کو، تاریخ کے سنہری الفاظ میں الفاظ موجود ہے، کہا اپنی اولاد کے لیے کچھ رکھے جائیے، اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ رکھے جائیے۔ کہا میں ان کو سمجھا دیا ہے۔ کیا سمجھایا ہے؟ کہا ہے کہ دیکھو میاں، دینے والا اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب وہ روک دے تو کوئی تم کو دے نہیں سکتا۔ اور فرماتے ہیں وہیں ایک امیر کبیر آدمی تھا، ہزاروں روپے لاکھوں روپے اپنی اولاد کے لیے رکھ کے گیا۔ تاریخ نگار لکھتا ہے، عبرت کے لیے لکھتا ہے میری اور آپ کی، وہ لکھتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کے روپیے 1-1 2-2 ریال 50-50 ریال ان کی وراثت تقسیم ہوئی، اور جب وہ امیر کا انتقال ہوا تو لاکھوں روپے ان کی اولادوں میں تقسیم کیے گئے۔ سوپ لکھ کر اس نے ایک جملہ لکھ دیا، اس کے بعد وہ جملہ کیا تھا اس نے لکھا کہ میں آخری میں میری زندگی کے آخری لمحوں میں میں نے یہ بات دیکھی کہ جو لاکھوں روپے جن اولادوں کو دیے گئے تھے وہ فقیر بنے ہوئے تھے، اور جو فقیر چھوڑ کے گئے تھے ان کو میں نے امیر پایا۔ میں ان کو دنیا کا بھی بادشاہ سمجھتا ہوں اور دل کا بھی بادشاہ سمجھتا ہوں، اللہ کا بھی محبوب سمجھتا ہوں، دنیا والوں کے پاس بھی محبوب سمجھتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، آپ تاریخ کے کبھی الفاظ کو سنیں، کبھی تاریخ کو پڑھیں۔ ہم لوگ صرف اور صرف یہ ذہن میں رکھ لیے ہیں کہ نماز پڑھ لو،
5 वक्त पढ़े तो पढ़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे ये वाक़या आता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा ये बताओ मेरे लिए क्या किए? क्या मूसा का है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का याद नहीं आ रहा मुझे? कहा कि अल्लाह मैंने आपके लिए नमाज पढ़ा, आपका जिक्र किया। कहा वो तो अपने लिए की, नमाज पढ़ ली अपने लिए, क्या आखिरत में मेरे को नमाज की पूछना हो? ज़कात दे रहे इसलिए कि आखिरत में पूछना हो? मेरे लिए क्या किए? मियाँ अल्लाह के लिए वही अल्लाह को पसंद है जो अल्लाह के लिए अमल किया जाए। और ये अल्लाह के लिए अमल करना कौन सा है? खामोशी से अल्लाह को याद करो। हर बात में बंदा शुक्रगुजार होना चाहिए। मिला अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिला अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बान पर हमेशा दुरूद रहना चाहिए, ज़बान पर हमेशा अल्लाह रहना चाहिए, ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह रहना चाहिए। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह, नहीं है कोई देने वाला मुझे सिवाय अल्लाह के, मुझे भूखा मारने वाला मुझे कोई और नहीं है, मुझे आजमा रहा है मेरा अल्लाह, मुझे दे रहा है मेरा अल्लाह, मेरा इम्तिहान ले रहा है मेरा अल्लाह। आज हम लोग का ख्याल हो गया अच्छे दिन आए तो बहुत गिरा, मेरी मेहनत चाहिए यहाँ छुट्टी कितनी मेहनत करो मैं नहीं, तुम्हारी मेहनत से कोई चीज न मिले, अल्लाह के फजल से मिले। अल्लाह के फजल को तलाश करो और फजल उसको मिलता है मियाँ जो अपने रब का बंदा बन जाता है, बंदगी इख्तियार करता है, आजिज़ी इख्तियार करता है। एक बात अर्ज करते हुए बात खत्म करता हूँ। एक बुजुर्ग जा रहे थे, आजिज़ी पे याद आ गया मुझे। एक बुजुर्ग जा रहे थे, पतला रास्ता था, अतराफ में कीचड़ था, एक तरफ से कुत्ता आ रहा है, एक तरफ से वही रास्ते पे दोनों है। अब ये चाह रहे कि कुत्ता जमीन पे उतर जाए और ये चला जाए ताकि कपड़े मैले ना हो, कपड़े खराब ना हो। मगर वो कुत्ता भी ऐसा कुत्ता था कि अपने कुत्तों से भी बड़ा कुत्ता था। आके सामने ठहर गया, हो गया। आपने कहा मुझे रास्ता दे, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। वो अल्लाह वालों की बात है, आप भी जाते कुत्ते से बात करने जाएंगे। बाद लोग कहते हैं उनको इल्हाम हुआ और इल्हाम में ये बात बताई गई कि उस कुत्ते ने इनसे कहा, क्या अच्छा जुमला है, मुझे बहुत पसंद आता है। उस कुत्ते ने उनसे कहा कि अगर मैं आपकी बात सुन के आपको देख के उतर जाऊंगा तो आपके जहन में आ जाएगा, देखो कुत्ते ने मेरी बात सुन ली, और इसकी वजह से आपके अंदर तकब्बुर पैदा हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप अपने अंदर तकब्बुर मत पैदा कीजिए। अगर आपके हाथ में मैले होते हैं, कपड़े मैले, तो मैले कीजिए, मगर अपने दिल को मैल में मत डालिए। दिल को मैल ना, दिल में मैल पैदा ना कीजिए। अल्लाहु अकबर, क्या है बातें हैं यहाँ। ऐसे बातें सुने तो आंखें काटे आ जाते और अपनी जिंदगियों पे अफसोस होता कि हमने ये जिंदगी कैसे गुजारी। वक्त की पाबंदी करो, नमाज के लिए जल्दी आया करो। हय्या अलस सलाह के अंदर जो आ जाता है ना, उसका नाम लिखा जाता है। हय्या अलल फलाह के जो अंदर आता है ना, उसका नाम लिखा जाता है। अब लोग उसको सहूलतें पैदा करते करते कह दिया कि इमाम साहब की अज़ान के वक्त नाम लिखा जाता है। अरे मियाँ, इमाम साहब की अज़ान के वक्त नाम लिखाने के लिए ये दूसरी अज़ान है, पहली अज़ान में दाखिल होना सबसे बड़ा कमाल। पहली अज़ान कैसी है, ये दूसरी अज़ान कब शुरू हुई? हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी के ज़माने में, जब साहबा की तादाद ज्यादा हो गई तो आपने 2 अज़ानें अता फरमाई, 2 अज़ानें देने के लिए। एक तो मिंबर के सामने, इमाम के सामने, एक ऐलान के लिए। आप भी जब ऐलान हुआ या सलाह, आ जाओ अल्लाह के घर के तरफ दौड़ के आ जाओ,
حی علی الفلاح، فلاح پانے آ جاؤ، دوڑ کے آؤ. تمہارے آنے سے انشاءاللہ ایک ایک قدم پر اللہ ایک ایک نیکی لکھتے جائے گا اور ایک گناہ کو مٹاتا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.